السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ گناہوں کی زندگی ذلت کا راستہ ہے، اور اس سلسلے میں یہ آج 5واں حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان جو ہے، ایک محرومی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور تعظیم اور احترام اور خشیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے ایک مسلمان کا دل جو ہے انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور کمزوری وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت جو ہے اس دل کے اندر نہیں رہتی۔ جب یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر وہ مسلمان گناہوں کے اوپر جرأت کرتا ہے، اور گناہوں کے اوپر گناہ کرتے کرتے پھر اس کا دل جو ہے انتہائی ضعیف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ہم توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ ویسے ہی ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو مسلمان اور جو انسان جس درجے کا گناہ گار ہے، اس درجے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اور جتنا یہ گناہوں کے اندر انسان بڑھتا چلا جائے گا اور گناہ کرتا چلا جائے گا، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ کم ہوتے چلے جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علماء۔ علماء کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سرٹیفکیٹ لے لینا، سند لے لینا اور 6 8 9 10 سال مکمل کر لینا، بلکہ عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، علم کے بعد عمل کے میدان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارتا۔ اچھا، اس کی ایک اور سزا یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے اس انسان کی ہیبت اور اس کی عزت جو ہے انسانوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ جس طرح احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتا ہے اور اعمال کرتا ہے اور نیکی کی طرف جاتا ہے اور اطاعت کی طرف اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کے اندر، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر، پھر انسانوں، یہ ساری چیز اس کی محبتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک انسان جب گناہوں کی زندگی میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی ہیبت جو ہے اور اس انسان کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو پھر عزت دینے والا کوئی نہیں، اس انسان کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اتنا زیادہ مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اور جتنا ایک مسلم سوسائٹی، معاشرہ اور قوم اور نسل جو ہے وہ جتنا اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں گے، اتنا زیادہ ان کے اوپر دشمن جو ہے وہ مسلط ہوں گے۔ تو ایک مسلمان جس کے دل کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہیبت نہیں ہوتی، اس کی بدترین جو سٹیج ہے،
اس کی سنگین ترین جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے 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 اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو گناہ جو ہے وہ گناہ نہیں لگتا اور نیکی نیکی نہیں لگتی، اچھائی اچھائی نہیں لگتی، برائی برائی نہیں لگتی۔ اور جب اس سٹیج پر انسان پہنچتا ہے تو پھر اس سے ایک قدم جو ہے وہ آگے، وہ سٹیج یہ ہے کہ انسان جب گناہوں کی زندگی کے اندر بدمست ہوتا ہے اور اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا، تو پھر اس کی ایک سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر اس برائی کی جو ہے، اس گناہ کی، اس گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور جس طرح ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک تو مشرک کو معاف نہیں کریں گے، دوسرا مجاہر کو معاف نہیں کریں گے۔ مجاہر انسان وہ ہے جو یعنی علل اعلان تو گناہ نہیں کرتا، لیکن چھپے میں چاہے رات ہو دن ہو، کسی 24 گھنٹے کے کسی بھی حصے کے اندر وہ گناہ کرتا ہے، وہ گمراہی کے اندر گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ستر پوشی کرتے ہیں، یعنی انسانوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس انسان نے گناہ کیا ہے۔ اور وہ انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ستر کو، اللہ تعالیٰ کے پردے کو چاک کرتے ہوئے لوگوں کے اندر پھر وہ سارا بتاتا ہے کہ میں نے رات کو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسا انسان ہے جس نے جرأت کی ہے، ایک تو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں، اور پھر اس کے اوپر جرأت کرتا ہے کہ لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا۔ اور یہ سٹیج جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور جب ایسی سٹیج پر انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے کیونکہ دل کی جو زندگی ہے وہی زندگی انسان کے اعضاء پر ہوتی ہے، انسان کے جسمانی جتنے بھی اعضاء اس کے اوپر وہ چیز مسلط ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے وہی عمل ہوتا ہے۔ تو پھر زبان پہ، پھر کردار میں، پھر گفتار میں، پھر سوسائٹی بھی، دوست بھی، ساری چیزیں جو ہیں وہ ویسی ہی اپنے ارد گرد رکھتا ہے جس طرح اس کی دل کی زندگی گناہوں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو جس طرح علماء کہتے ہیں کہ دل کی جو زندگی ہے وہ ہے غیرت اور حیا، اور غیرت اور حیا جو ہے وہ آگ کی طرح ہے، دل کے اندر آگ کی طرح ہے۔ جس طرح آگ کے اندر انسان جو ہے وہ سونے کو ڈال دے اور پھر اس سے جو جتنی میل اور کچیل جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے اور بالکل خالص ہو کے سونا بہہ آتا ہے، اسی طرح جس سینے کے اندر، جس دل کے اندر حیا اور غیرت ہوگی، پھر وہ چیز، وہ آگ، غیرت والی جو آگ ہے وہ گمراہی کو، گناہوں کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتی۔ لیکن اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے راستے پر اور اطاعت اور سر جھکانے والے راستے پر وہ بندہ چل نہیں سکتا۔ پھر اس کے اعضاء بھی، اس کی سوچ بھی اور اس کا عمل بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کو بزدل بناتے ہیں، گناہ جو ہیں انسان کو بزدل بناتے ہیں، اور سب سے یہ جو بزدلی ہے وہ انسان کے دل کے اوپر، پھر اس کے اعضاء کے اوپر، پھر اس طرح اس کے عمل میں، یعنی اس کی سوچ کے اندر بھی بزدلی اور اس کے اعمال کے اندر بھی بزدلی۔ اور جب ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو پھر وہ اطاعت والے راستے کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی چل نہیں سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کر سکتا ہے، اور نہ ہی گناہوں کو نہ کرنے پر وہ صبر کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر صبر کر سکتا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، رسوا کر دے، پھر اس کو تو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهُ
وما لکم لا ترجون للہ وقارا، وما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالیٰ یعنی اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وقار ہی تمہارے دل کے اندر نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا احترام اور تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ ساری ہیبت اور خشیت ساری چیزیں اگر دل میں نہیں تو پھر انسان جو ہے صاف ظاہر ڈرے گا بھی نہیں اور گناہوں کے اوپر جرأت کرے گا اور جرأت کرتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما لکم لا ترجون للہ وقارا وما قدر اللہ حق قدر، تو صاف ظاہر ہے یہ چیز جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر استقلال سے مستقل مزاجی سے چلنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں اور اس اللہ اور اس کے رسول اور اسلام اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ بغیر علم کے ممکن نہیں۔ یعنی جس مسلمان کے پاس جو ہے وہ علم نہیں ہے، اس کا دل توحید کی قوت اور طاقت سے ناآشنا ہے اور رسالت کو وہ نہیں سمجھتا، اسلام اور دین کے تقاضے کیا ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب یہ ساری کمزوریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر مسلمان جو ہے اس کی انفرادی ذمہ داریاں، اجتماعی ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریاں، پھر وہ ایک جو ہے ذمہ دار مسلم بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب بھی اس کے پاس جو ذمہ داریاں آئیں گی ان سے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، بزدلی اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی۔ تو گناہوں کا جو نقصان ہے اس کا ایک نقصان یہ کہ انسان کا دل کمزور اس ناحیے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان گناہوں پہ جرأت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔